بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں جو روزوں کی کیا فضیلت ہے اور کتنے روزے رکھنے چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور میرے نبی جو ہے روزے کس طرح رکھتے تھے، اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل ہے، وہ میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ماہ شعبان جو ہے ایک بابرکت مہینہ ہے، اور شعبان عربی زبان کے لفظ شعب سے بنا ہے، شعب، جس کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں، اور چونکہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے لیے خوب بھلائی پھیلتی ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام جو ہے وہ شعبان رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اکثر حصے میں روزے رکھتے تھے، چنانچہ حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، یعنی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ اچھا، اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے مہینے کے ساتھ ساتھ شعبان کے بھی تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، اور بہت کم دن ناغہ فرماتے تھے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے ماہ شعبان کے روزوں میں؟ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی کئی اسباب اور کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں سے 6 حکمتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں علامہ محب طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن میں سے 4 حکمتیں وہ ہیں جن کی طرف احادیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے رمضان کی تعظیم و روحانی تیاری، ایک یہ حکمت ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، رمضان مبارک کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ سب سے زیادہ افضل ہے، یعنی رمضان المبارک کی عظمت، اس کی روحانی تیاری، اس کا قرب اور اس کے خاص انوار و برکات کے حصول، اور ان سے مزید مناسبت پیدا کرنے کا شوق، اور داعیہ ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کا سبب بنتا تھا۔ اور شعبان کے ان روزوں کا رمضان کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھے جانے والے نوافل کو فرضوں سے ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری حکمت کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اعمال کا اٹھایا جانا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل اللہ تعالیٰ میں اس حال میں پیش ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ مرنے والوں کی فہرست کا ملک الموت کے حوالے ہونا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اب ماہ شعبان میں اس کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اس مہینے میں ہر اس شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کی روحیں اس حال میں قبض کی جائیں گی، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالے کیا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے کا جمع ہونا۔ ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر مہینے 3 دن یعنی ایام بیس کے روزے جو ہوتے ہیں وہ رکھتے تھے، لیکن بسا اوقات سفر اور ضیافت وغیرہ کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے، اور وہ کئی مہینوں کے جمع ہو جاتے تھے، تو شعبان میں ان کی قضا فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے، وہ فرماتی ہیں، یہ جو میں نے ابھی آپ کو اوپر بیان فرمائی ہے کہ قضا روزوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یعنی شعبان میں جو روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہ جاتے تھے، تو ایام بیس کے جو روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہ جاتے تھے 13، 14، 15 کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کی جو قضا ہے وہ شعبان کے مہینے میں کرتے تھے، اور اس کی راویہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حکمتوں کی وجہ سے شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو روزے مت رکھو۔ تو علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اس حدیث شریف میں ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روز مرہ روزہ کمزور کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس حدیث شریف میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو، حالانکہ بلکہ کھاؤ پیو اور طاقت حاصل کرو تاکہ رمضان مبارک کے روزے قوت کے ساتھ رکھو، دیگر عبادات نشاط کے ساتھ انجام دے سکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ طاقتور تھے، روزوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری نہال نہیں ہوتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بعد بھی روزے رکھتے تھے، اور امت میں
15 شعبان کے بعد بھی روزے رکھتے تھے، اور امت میں سے جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں اور روزے ان کو کمزور نہیں کرتے، وہ بھی نصف شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں۔ وہ معنی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ ماہ شعبان کے روزے صحیح روایت سے ثابت ہیں، جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے، لہذا شعبان کے کم از کم پہلے نصف حصے میں روزے رکھنے چاہیے اور اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ روزے نفلی ہیں، نہ رکھنے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ ہے تفصیل پوری روزے رکھنے کی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑی اس میں تاکید فرمائی ہے کہ روزے رکھنے چاہیے شعبان کے، اور پورے مہینے رکھنے چاہیے۔ آخر کے جو 3 دن ہیں نا، اس میں روزوں کی منع فرمایا گیا کہ اس میں نہ رکھو، کیونکہ رمضان سے 2-3 دن پہلے بس، اور باقی روٹین سے اس میں روزے رکھنے چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ پیر و جمعرات کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا، اور اگر اس کے علاوہ اور بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ تو روزے ایک ریگولر بھی رکھ سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احادیث میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضرت عائشہ کی بھی روایات ہیں، حضرت ام سلمہ کی بھی روایات ہیں، تو اس میں یہ تو صحیح حدیث کے ساتھ معلوم ہوا کہ اس میں شعبان کے روزے رکھنے چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ نفری روزے جو رکھے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں رکھے ہیں، اور یہ قسم کی رمضان کی تیاری ہوتی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھ سکیں رکھنے چاہیے، تاکہ رمضان میں پھر روزے رکھنے میں پریشانی نہیں ہوتی، اس میں پھر آسانی سے انسان